اب میں اس کی نہیں مانتا، وہ میری مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ میری مانتا ہے۔ جب یہ چیز آ جائے تو سمجھو بندے کی موج شروع ہو گئی۔ اور وہ لفظ پتہ ہے بھائی، عباد الرحمان، وہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ رحیم بھی آ سکتا ہے کیونکہ الرحمن اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس کے اندر بڑی رحمت پائی جاتی ہے، لیکن یہاں رحمان اللہ نے استعمال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیونکہ یہ تو پرانے زمانے سے چل رہا ہے دین، جو تعلیم ہماری اسلامی وہ ایک ہی تمام انبیاء کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ بات دونوں ہے کیا؟ تو کہنے کا فرق کیا ہوا؟ کہنے کا فرق یہ ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی رکھوالی کرتا ہے اور آخرت میں بھی رکھوالی کرے گا، جو دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرے گا، اور رحیم خالی ایمان والوں کے لیے قیامت میں کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب کے لیے ہے، اور فوری ایکشن ہے رحمان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی دعا بڑی کل کو رہتی ایسے تو فوراً کام ہو جاتا ہے۔ ہم خود بھی بڑے حیران تھے، وہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، رحیم کے بھی ہیں لیکن یہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمان۔ تو آیت نمبر 63 سے لے کر 77 پلیز آپ نے ایک مرتبہ گھر میں پورا ہفتہ ہے، اگر جو مسئلہ سبق ہوگا ضرور پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کریم سمجھ آ گیا نا، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اکثر فرقے ختم ہو گئے۔ پتہ ہے آپ کو آج کل یوٹیوب کا زمانہ، سوشل میڈیا کا پیسے ملتے ہیں، تو بڑے شیطان ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے ہمیں اس کام پہ ڈال دیا ہے کہ تم پوسٹر ڈالو، جتنے لائکس ہوں گے، جتنے تمہارے وہ بنیں گے فالوورز، اتنے پیسے ملیں گے آپ کو۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سیدھی بات کرو گے تو تمہیں لائک کو نہیں کرے گا، وہ تو الٹی بات کرو گے جیسے میرا انجینئر آ کر کے وہ کبھی قرآن کی بات نہیں کرے گا، وہ حدیثیں نکال کے لائے گا جس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہم دیکھ لیں تماشا ہی، کبھی کوئی بات کر دے گا، کبھی کوئی کر دے گا۔ لوگ کبھی بڑا عالم ہے ہو بھائی، اس سے کہو قرآن پڑھ اللہ کا، اگر تو عالم ہے تو قرآن کی تعلیم دے لوگوں کو جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ حضرت علی کی جنگ ہوئی سیدہ عائشہ سے، ہمارا کیا لینا دینا بھائی، وہ خود حساب دیں گے۔ امیر معاویہ کی حضرت سے جنگ ہوئی، ہمارا کیا لینا دینا ہے، اس کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بجاؤ ربنا لا تجعل في قلوبنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ استغفار کریں، اور جو گزر گئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر قرآن میں لکھا ہے وہ کیا کر گئے، تم نے نہیں ساتھ دینا، کون نے دینا؟ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر تم یہ چیزیں نکال کے سوشل میڈیا پر ڈالو گے تو پارٹی بازی تو بن جائے گی۔ کچھ آپ کو کہیں گے بڑا عالم ہے، بڑی بات نکالی ہے اس نے، لیکن وہ شیطانی کر رہا ہے پیسے بنانے کے لیے۔ قرآن سنا اللہ کا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو، ہماری تربیت بھی ہو، تو فرمایا کہ وہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی پہلی صفت، پہلے میں بتا دوں کہ سارے رکوع میں اللہ نے 13 چیزیں بیان کی ہیں، 13۔ تو یہ باری باری ساری آئیں گی، پہلے آپ سن لیں 13 ہیں کیا، اسی میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات اللہ نے کی کہ جو میرے بندے ہیں وہ وقار سے چلتے ہیں زمین پر، وقار سے چلتے ہیں۔ خالی زمین سے زمین مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ میرا ایک بچہ ہے شاگرد، اس نے نئی مرسیڈیز خریدی، کار ہے اس کے پاس، تو اس کو وہ کپڑے ڈال کے رکھتا ہے،
تو اعتبار سے اس کو ناراض میں آ کے بچے دکھا کے باہر جاتا ہے. اچھی بات ہے, جانا چاہیے, پیسے ہو تو ضرور کرنا چاہیے, نعمت اللہ کی. تو میں نے اس سے پوچھا تم زکات دیتے ہو اس کار کی؟ کہ لگے ساری کار کی کیا زکات ہوتی ہے؟ وہ کہ بھائی یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے, یہ شو ہے, شو پیس ہے یہ. اور جو شو پیس ہوگا, اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ قالین لٹکا ہوا ہے 400 سال پرانا 5000 کا خریدا ہے, زکات ہو اس کی, تو تمہاری ضرورت نہیں ہے. جو بھی شو پیس ہے, تو یہ جو وقار ہے وہ کار میں بھی ہے, پیسے میں بھی ہے. اگر تمہیں تکبر آ جائے کہ میرے پاس مرسڈیز ہے اور وہ ٹویوٹا چلا رہا ہے, تو یہ وقار کے خلاف ہے. اللہ پوچھے گا ہم سے, چال کو اس طرح چل کہ زمین تجھ پہ ناز کرے کہ میرے اوپر کوئی بندے کا پتر چل رہا ہے. ایسا چل. بڑی لمبی بات ہے, وہ بتاؤں گا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے, اگر جاہل کو ٹکر جائے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اگر اللہ کو عورت بنا دیتا پھر بیوقوف توبہ کر, اللہ کے کام میں مداخلت کر رہا ہے تو یہ جاہلوں کا کام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر سوال ہوتا ہے, جو مرضی کام نہیں. اللہ نے کہا اس کو سرور ماں, اوہ بلے بلے بلے, تو بڑا عالم ہے, السلام علیکم, اپنا کام کر. جاہلوں کو سلام کر کے گزر گیا. اچھا, تیسری بات ہم نے بتائی کہ جو بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے, وہ کیا کرتے ہیں؟ رات قیام کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. یہ خاص طور پر بات کرنے کی کہ بندہ کا 5 نماز تو بڑی بات ہے نا, اس جیسا تو جواب ہی کوئی نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا, سبحان اللہ. لیکن فرمایا کہ اگر بندگی میں نام لکھانا ہے تو پھر میدان میں آ, جب دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے اللہ کو یاد کر, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے دو اور دعا مانگ. کیونکہ آدھی رات کی تہجد کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ ایکسٹرا انکم ہے. ادھر امریکہ والوں کو بڑا پتہ ہے, آپ لوگ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں تو 1 گھنٹہ بھی لگا تو 1.5 ہو جاتا ہے. اگر 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل ہم نے تہجد کے پڑھ لیے تو 1.5 ہو گئی قیمت اس کی. یہ تو خود یہاں کا قانون ہے. اسی بات سے تو ملے کہ وہ 2 نفل بڑے قیمتی ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ رات نفل میں قیام میں گزار دیتے ہیں. چوتھی بات, یہ موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں, پھر تفصیل بتاؤں گا. فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دو, ان عذابها کان غراما. بہت بڑا زمانہ ہے یہ, اور جس کو یہ چمٹ جائے پتہ ہے کہ عذاب چھوڑتا نہیں ہے اللہ, تو ہمیں عذاب سے پرے کر دے. یہ دعا کرتے ہیں. یہ چوتھی بات. 5ویں بات کیا ہے کہ 5ویں بات یہ اللہ کہتا ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے, نہ بخیلی کرتے ہیں, درمیان میں چلتے ہیں. اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یار نا ہم نے وہ فلاں جگہ پہ وہ ایک طرفہ بلایا پاکستان سے, انڈیا سے ناچنے کے لیے, وہ گانے والے آ رہے ہیں, اسپانسر چاہیے ہمیں $10,000 خرچہ کرنے کے لیے. اور یار وہ فلاں جگہ وہ فلڈ آیا ہوا ہے تو لوگ پریشان ہیں, روٹی دوا چاہیے. ہاں یار وہ دیا تھا $500 خرچہ کے لیے. کچھ تو دیتے, کہتے ہیں کھا جاتے ہیں خود. یہ میں نے سنا خود کھا جاتے ہیں جی, ان کو کیا دینا ہے. وہاں ڈانس والوں کو $10,000 کا اور فلڈ والوں کو 500. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کو نہیں بتائیے کیا کر رہے ہو تو. اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف نہ کر اور بخیل بھی نہ بن, درمیان کی راہ, اعتدال کی راہ اختیار کر. اب آگے چلتے ہیں. 6ٹھی بات فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے. ایک زمانے میں شروع میں جب میں کلرک کی بھرتی ہوا تھا بابڑا میں, پرانی بات ہے,
پھر تو اللہ نے بڑی نوکری بھی دی. تو وہاں ہمارے بابجا میں نا جگہ جگہ ایک کتبہ لگایا گیا تھا خدا دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کسی کو خدا دیکھ رہا ہے. تو میں جو پہلے دیکھا بڑا حیران ہوا. میں کہا بھائی خدا دیکھ رہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہاں رشت وہ چلتی ہے نا جناب تو لوگوں کو احساس کرانے کے لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ دیکھ رہا ہے اسے نہیں ڈرتے تھے. اور جب افسر آ جاتا تھا یا کوئی نیب کا نمائندہ آ جاتا تھا ہمارے ہاتھوں ہو جاتے تھے. تو کیسے کرتے ہم کس کی پرستش کرتے ہیں؟ اللہ کو کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو, سارے جمہوریت پسندوں سے کہہ دو, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. میرے بندوں سے کہہ دو یہ جو برا ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ نیک ہی ہوتا ہے, اور یہ برابر نہیں ہوتے. اگر سارے جہان کے خبیث ایک طرف ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا میں اس ایک کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ سچا کیوں نہ ہو, ایک کیوں نہ ہو. کتنا زبردست بیان ہے اللہ. تو اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم خیر کی عبادت کرتے ہیں. تو جی اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے محبوب تو میں ہوں, تو میری عبادت کرنا. تو غیروں کی عبادت یہ تھوڑا ہے کسی بت کو پوج لیا. یہ انسان بھی تو بت ہے. بت بچاری کی پوجا کرو گے نا تو وہ پھولتا نہیں ہے, پتا ہے آپ کو. بت کی پوجا کرو تو وہ پھولے گا نہیں. اگر کسی بندے کی پوجا کرو گے پھول جاتا ہے اور چڑھا ہو جاتا ہے. اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ کیا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ کی پوجا. اگلی بات جو نے بتائی نہ حق قتل نہیں کر سکتے, تو نہ حق قتل نہیں کر سکتے اللہ بالحق. وہ تو حکومت کسی کو سزا دے وہ دے, لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا. ظلم کیا ہے پکڑ کے حوالے کر دو پولیس کے. اب وہ چھوڑ دیتے یا رکھ لیتے یہ ان کا کام ہے. تم اختیار کو اپنے ہاتھ میں استعمال نہ کرو. من قتل متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. اگر کسی نے اپنے ظلم قتل کر دیا کسی کو تو فرمایا جہنم کی سزا ہے, پھر وہاں سے نکلے گا نہیں, ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا. تو ہمیں کوئی اختیار نہیں, قتل نہیں کرنا ہے.